الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ ارشاد باری تعالیٰ قل یا اہل الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، مراد یہود و نصارہ، لستم علی شیء، کہ تم بالکل کسی شے پر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ مراد کیا ہے؟ قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنے سے مراد تورات اور انجیل کو سمجھنا، اور پھر اس پر یقین رکھنا، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ دین یہ قطعاً نہیں ہے کہ بس انفرادی زندگیوں میں ہماری میں اسلام آ جائے یا دین آ جائے اور انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اسلام نہ آئے، یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ میری انفرادی زندگی میں بھی اسلام آئے اور پھر میں معاشرے میں اسلام کے قیام کا سبب بنوں۔ تو قائم کرنے سے مراد یہی ہے۔ تو اہل کتاب جو تھے وہ تورات اور انجیل کو ماننے والے جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئی موجود تھی۔ اسمہ احمد، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی نبوت کا اظہار کیا گیا، اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ وہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان پر تم ایمان لاؤ گے۔ اور یہ لوگوں کو کہتے تھے، یہود تو مدینہ منورہ میں آئے ہی اس نیت سے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہاں سے اسلام جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، یہ ان کا مسکن ہوگا، یہی ان کا مدفن بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے، اور ان کی کتابوں میں، ان کی روایات میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا۔ یہ ہے بات کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنا ہے۔
اس پر پورا یقین رکھنا، اور جو اس میں اخبار ہیں، جو خبریں ہیں، ان کو سچ جاننا اور پھر ان کو ماننا اور عمل کرنا۔ یہی حکم آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہ صرف سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں لائیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے جب یہ کہا تو یہ دنیا پہ خلافت قائم کرنے کے لیے اہل ایمان ہیں۔ خلافت کیا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے نفاذ کو خلافت کہا جاتا ہے۔ بندوں پر بندوں کی حکومت قائم کرنے کا نام خلافت نہیں ہے، بندوں پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کا نام خلافت ہے۔ اور فرمایا وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اسے بھی قائم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو نازل فرمایا ہے، دیکھیں ایک بات پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ سارے نبیوں کے عقائد و نظریات ایک ہی رہے ہیں۔ آج بھی ٹوٹی پھوٹی تورات اور انجیل کو کھول کے دیکھ لیں، اگرچہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو کچھ حصے ایسے مل جائیں گے جو توحید کا پرچار کر رہے ہوں گے آج بھی۔ تو دین کے عقائد اور نظریات سارے نبیوں کے ایک ہی رہے ہیں، بس شریعتوں پر عمل وقت اور لحاظ کے اور زمانے اور علاقے کے لحاظ سے ذرا مختلف رہا ہے۔ لیکن اب ایک کوئی بھی انسان ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار دین اسلام پر عمل پیرا ہونے سے ہے۔ دین اسلام پر ایمان اور اسی پر عمل پیرا ہونے سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس وقت پوری دنیا میں دین حق جو ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، باقی کوئی بھی الہامی دین اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ نہ کسی نبی کی شریعتیں تو درکنار، دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کا روضہ مبارک کی نشاندہی موجود ہے، اور روضہ مبارک دنیا میں موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا۔ باقی کسی نبی کی قبر تک موجود نہیں ہے۔ لوگوں کا بس قیاس اور خیال ہی ہے کہ یہاں فلاں نبی دفن ہوا، فلاں دفن ہوا، لیکن کسی قبر کے بارے میں حتمی طور پر موجود نہیں ہے کہ یہ فلاں نبی کی ہی قبر ہے۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا، صرف ایک ہی نبی۔ جس طرح ان کی شریعتوں میں جو ان کے تورات اور انجیل میں ہے، اسے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی وہی کلام ہے، واقعی وہی چیز ہے جو اللہ نے نبیوں پر نازل کی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نبی کی قبر بھی باقی نہیں رہنے دی۔ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں نبی کی ہی قبر ہے۔ صرف ایک ہی نبی کی نبوت، ایک ہی نبی کا گنبد خضرا باقی دنیا میں باقی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع اور الگ بحث ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے یہ ان کے کفر اور سرکشی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔
کیوں بنا؟ ان کی کفر اور سرکشی میں کیوں اضافہ ہوا؟ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا اور آپ کی شریعت اور اللہ آپ پر نازل ہونے والے کلام کو نہیں مانا، تو پھر اللہ نے ان کے کفر اور سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ نے بھی کہا چل جا، مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اصل چیز تو یہی تھی نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ یہ راستہ چھوڑ کے تم اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے۔ آج بھی یہی حکم ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ ہمارے جو خالی اور کھوکھلے نعرے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سنتوں کی باری آئے تو ایک سنت بھی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کیا ہے داڑھی کی سنت بھی ہمیں قبول نہیں، اور کہتے ہیں موت قبول ہے۔ یہ تو بھئی اپنے آپ دھوکہ ہے، یہ تو دوغلا پن ہے۔ اگر محبت ہے تو محبت کا اظہار بھی تو ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع پتہ کیا ہے؟ یہ بکری کا جو میمنہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیچھے پیچھے جیسے چلتا ہے، ایسے ایسے پیچھے چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ پاؤں کے اوپر جہاں جہاں سے پاؤں اگلے جانے والے بندے کا رہبر کا پاؤں اٹھے وہاں وہاں پاؤں رکھا جائے، یہ اتباع ہے۔ پاؤں دائیں بائیں بھی آگے پیچھے بھی نہ ہو، یہ اتباع ہے۔ تو یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر دیا، رسی ڈھیلی چھوڑ دی، چل جا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ انہیں پتہ بھی ہے کہ میں محمد اللہ کا نبی ہوں، پھر بھی یہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہذا تم ان کی حالت پر قطعاً افسوس نہ کرو۔ افسوس تو اس کی حالت پہ ہوتا ہے نا جو انجانے میں کچھ کر بیٹھے، جو سارا کچھ جانتے بوجھتے کرے، پھر اس کی حالت پر افسوس کیسا؟ لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر۔ وہ تو کافر مسلمانوں کے لیے تو وہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ تو مومنوں کے لیے تو انتہائی رحیم و کریم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کافروں کے لیے بھی دھڑکتا تھا اور آپ کافروں کے لیے بھی پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان کے کفر کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اصل میں ان کے دل میں آپ کے لیے بغض اور عداوت ہے، یہ اس لیے ایمان قبول نہیں کر رہے، یہ سارا کچھ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ماننا کیا ہے؟ کیا خالی ماننے سے کام بن جائے گا؟ نہ، مان کر عمل کرنا ہوگا تب کام بنے گا۔ آج ہم بھی مانتے تو ہیں
کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس حد تک ہم نے آپ کی رسالت کو مانا ہے، کس حد تک وہ پیغام جو لے کر آئے تھے، وہ قرآن و سنت کا جو نظام ہے، ہم نے کس حد تک اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے۔ کیا یہ انکار نہیں ہے؟ یہ عملی انکار ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نماز کا حکم ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو یہ عملی انکار تو ہو گیا ہے۔ ہماری نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ تو جن جن چیزوں میں ہم نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، ان میں عملی انکار تو ہو گیا، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عملی انکار بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں قرآن پاک کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی اتار کے دیکھنا چاہیے نا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے بھی، آپ کو بھی۔ رہ گئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ میری آپ کی ضرورت ہے اسلام پر عمل کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان قبول کریں۔